شام کا سما تھا اور بلوچوں کی اس خوبصورت حویلی میں چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ خوبصورت پھولوں اور لائٹوں سے سجائی گئی یہ حویلی جسے اطراف کے چھوٹے موٹے دور دراز کے گھر حسد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، خوب چمک رہے تھے۔ حویلی کے سردار کا نکاح تھا، بھلا حویلی میں محفل کیوں نہ لگتی؟ رشتہ داروں کے رشتہ دار تک اس مبارک نکاح کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ مزیدار کھانوں کی خوشبو حویلی کے عقبی حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سردار واسم کے کمرے میں آؤ تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا وجیح چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ گھڑی آ چکی تھی جس کے لیے اس نے کئی سالوں انتظار کیا تھا۔ اس کی تعزیت کو آج اس کے نکاح میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جانے والا تھا۔ وہ سنہرے رنگ کی شیروانی پہنے کھڑا تھا، گلے میں موتیوں کی خوبصورت لمبی مالا تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی بھوری تھیں، قد کاٹ اور مضبوط شخصیت سے ہی وہ کافی روبدار لگتا تھا۔ بلا شبہ وہ پیدا ہی سرداری سنبھالنے کے لیے ہوا تھا۔ اس حویلی کے کمرے میں رمشا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بار بار پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھتی، کسی بھی وقت اس کے بابا مولوی کو لے کر آتے ہی ہوں گے۔ دوسری طرف وہ بار بار موبائل پر کسی کو مسلسل کال ملائی جا رہی تھی، گھنٹی بج بج کر بند ہو رہی تھی۔ رمشا نے غم و غصے سے موبائل پرے پھینکا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ رمشا نے بے دلی سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ مبارکباد اور مٹھائی کا دور چلا۔ اس کے بعد واسم کو رمشا کے ساتھ بٹھایا گیا۔ رمشا سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ واسم کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ سب کے سامنے اپنی نئی نویلی دلہن کا چہرہ دیکھے، سو دل پر ڈھیروں ضبط کیے بیٹھا رہا۔ جب سب مہمان شادیانے بجانے میں مصروف ہو گئے تب واسم نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی، تبھی اسپاٹ چہرہ لیے گھونگھٹ کے پیچھے ہی سے اسے دیکھنے لگی۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے اس کا یوں دیکھنا اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں، کسی نے کتنے بھرم سے کہا تھا کہ مجھ سے حاصل نہیں کر سکتا، مگر آج وہ میرے پہلو میں بیٹھی ہے، میری بیوی کی حیثیت سے، اسی میں اپنی خوش قسمتی کہوں۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو رمشا نے تندہی سے اسے گھورا۔ وہ مغرور سردار اس کے سامنے نہ جانے کیوں اتنا ٹھہر جاتا تھا، ورنہ وہ تو تھا جس سے پورا قبیلہ ڈرتا تھا۔ صرف ایک رمشا ہی تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بحث کرتی تھی۔ اسے میری بدقسمتی کہو، ورنہ میرا تم سے کوئی جوڑ نہیں۔ میں ایک دیسی خاندان میں پیدا تو ہو گئی، مگر میں اس دیسی خاندان کی بہو کبھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ بولی تو لہجے میں کرب تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا رمشا۔ اس نے محبت سے کہا تو رمشا طنزیہ ہنسی۔ تم خوشیاں دو گے مجھے؟ تم روایتی مرد تو عورت کو بس اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کر رکھتے ہو، خوشیوں کے نام پر ساری زندگی تکلیفیں دیتے ہو۔ تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں سنا تم نے؟ وہ غصے سے بولی۔ پیدا ہوتی اس نے دیکھا تھا کیسے اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ حویلی میں ہر مرد اپنی عورت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا، تبھی تو اسے حویلی کے مردوں سے نفرت تھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 10 سالہ رمشا کو یہاں سے دور لے گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیرون ملک رہتی تھی، تبھی اس کا طرز زندگی الگ تھا۔ ان سب سے ہٹ کر تم ان لڑکیوں کے بیچ بیٹھی لڑکی کی طرف آؤ جو رمشا سے 6 سال چھوٹی تھی، جس کی ماں اس 4 سالہ بچی کو جس حویلی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ جس کی مثال پورا خاندان دیتا تھا۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی اس کی بہن نہیں لگتی تھی۔ اس کا بچپن رمشا کی طرح نہیں گزرا تھا۔ وہ حویلی کے 4 دیواری کے اندر رہتی تھی۔ وہ عام سی معصوم سی لڑکی تھی جس کی زندگی اس کی طرح سادہ مگر خوبصورت تھی۔ ادی وہ اٹھ کر ایک بڑا سا آئینہ لیے ان کے سامنے آئی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ یہ ایک طرح کی رسم تھی۔ بہت دھیرے سے اس نے اپنی بہن کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ ایسے مت کرو زائشہ، رمشا نے اسے روکنا چاہا۔ بیٹا یہ رسم ہے، بڑی امی واسم کی امی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ آئینے میں واسم اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی دلہن تھی، اس کے نام پر تیار کیا گیا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ یہ احساس ہی واسم کو اندر سے پاگل کر رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو اس مغرور سردار کے چہرے پر آج خاصا نرمی تاثر تھا۔ اس کا چاند سا چہرہ دیکھ کر بالکل دھیرے سے مسکرایا، جبکہ رمشا اس کا عکس بے تاثر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، مگر رمشا کو ایسا کوئی احساس محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ تقریب ختم ہوتے ہی اپنے کمرے میں جانے کا کہنے لگی۔
بڑی امی سے اجازت لے کر عائشہ اسے بہت آہستگی سے پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے میں آتے اس نے زور سے عائشہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عائشہ اس کی ایسی طبیعت سے واقف تھی جیسے جب بھی بابا اس حویلی لاتے وہ چھٹیاں گزار کر جانے کے بجائے 2 دن میں ہی یہاں سے چلی جاتی تھی۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ اس کی ماں کو ایک خطرناک بیماری نے آن گھیرا تھا، تبھی وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جبھی تو بابا اس کو واپس ہمیشہ کے لیے حویلی لے آئے تھے، ورنہ وہ تو یہاں کبھی نہ آتی۔ رہی واسم سے شادی کی بات، تو واسم اسے بالکل پسند نہیں تھا، مگر وہ واسم کے دل میں ہمیشہ ہی سے بستی تھی، تبھی تو وہ خطرناک سردار اس کے سامنے چپ ہو جاتا تھا۔ دور ہٹو تم، اچھی بیٹی کے کتنے ایوارڈز مل چکے ہیں تمہیں، پھر بھی تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جا یہاں سے۔ وہ سرخ جالی دار گھونگھٹ والا دوپٹہ نوچ کر پھینکتے ہوئے اس پر برس پڑی۔ عائشہ فوراً ہی گھبرا کر جانے لگی، تب اس کی نظر دروازے پر کھڑے واسم پر گئی۔ وہ احتراماً سر جھکائے برابر سے گزر گئی۔ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ وہ ماڈرن سی لڑکی اتنے بھاری زیورات پہننے کی عادی نہیں تھی، سو طبیعت میں بوجھل پن تھا۔ تبھی اس کی نظر آئینے میں ابھرتے واسم کے عکس پر گئی، جو اس کے پیچھے کھڑا اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے نظر انداز کرنا چاہا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیوں اتار رہی ہو؟ ایسے ہی رہو نا کچھ دیر، وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ اب کیا ساری رات دلہن بنی بیٹھی رہوں، صرف اس لیے کہ تمہیں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ وہ تندہی سے سر جھٹک کر اب بالوں سے پن اتارنے لگی۔ تبھی واسم اس کے کاندھے کی طرف جھکا۔ ظاہر ہے تمہیں میرے لیے سجایا گیا ہے رمشا، لیکن اگر تم تھک گئی ہو تو مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ وہ دھیرے سے اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ہار کو گلے سے نکالنے لگا۔ رمشا نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ آخر یہ شخص کیوں نہیں سمجھتا تھا، اسے اس کی قربت سے گھٹن ہوتی تھی۔ اس کے گلے سے ہار اتار کر واسم نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا، پھر اتنی ہی آہستگی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کی۔ رمشا کرنٹ کھا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی سیدھا ہوا۔ رخصتی سے پہلے لڑکی کے جسم پر حکومت کرنا، کیا یہ بھی تمہارے خاندان کی روایت میں سے ہے؟ وہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واسم اس کے بالکل قریب آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کھینچا تو اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ بالکل نہیں، لیکن میں جو چاہوں، جب چاہوں، جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ رمشا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ پیچھے ہٹو واسم، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ واسم کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، اور اگر میں پیچھے نہ ہٹوں تو؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھ کر سرگوشی کرنے لگا۔ رمشا کی تو جان پر بن گئی تھی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، ورنہ۔ وہ آج دوسری بار اس سے اتنا گھبرائی تھی۔ پہلی بار تب ڈری تھی جب واسم نے اس کے سامنے کسی کو گولی سے مار کر اس کی جان لی تھی۔ یہ بات کچھ سالوں پرانی تھی جب وہ اس حویلی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ورنہ کیا، اب کہ وہ بولا تو لہجے میں سختی تھی، اس کی گرفت میں بھی مضبوطی آ گئی تھی۔ رمشا کو لگا وہ اب اس سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ مجھے چینج کرنا ہے وسیع، پلیز، اس نے دھیمے لہجے میں جھکی نظروں سے کہا، اور یہاں وہ پگھل گیا تھا۔ بے ساخت طلب مسکراہٹ میں ڈھل گئے، انداز میں نرمی آ گئی۔ یہی نام لے کر وہ اسے بچپن میں اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ کون نہیں جانتا تھا وسیع رمش سے کتنی محبت کرتا تھا۔ رمش کے ایک بار بتانے پر کہ کسی لڑکے نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی تھی، واسم نے اس لڑکے کی جو حالت کی تھی وہ پورے گاؤں نے دیکھی تھی۔ جو حکم جانے وسیع۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ رمشا نظریں ملائے بنا اپنے کپڑے لیے چینجنگ روم میں گھس گئی تھی۔ واسم مسکراتے ہوئے پلٹا تو دروازے پر بریانی کی پلیٹ اٹھائے کھڑی بت بنی لڑکی کو دیکھا، جو شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ شاید اس نے کچھ دیکھا، شاید کچھ سنا۔ واسم کا اچانک ہی ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ عائشہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ تولنے لگی، مگر وہ خاموشی سے اس کے برابر سے نکل گیا۔ اف اللہ پاک، پلیز معاف کر دیجیے گا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے بریانی کی پلیٹ وہیں رکھ کر مڑنے لگی۔ تبھی اچانک رمشا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ہچکچاہٹ ہوتے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو نام کی جگہ لال رنگ کا دل والا ایموجی لگا تھا۔
یہ کون ہے، وہ بھی اتنی رات کو؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے سوچ ہی رہی تھی جب رمشا باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر ٹھٹکی، کال بند ہو چکی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ عائشہ ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوئی۔ وہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تھی تو یہ فون بجنے لگ گیا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ میری میت کا کھانا؟ رمشا سر جھٹک کر بڑبڑائی۔ اللہ نہ کرے ادی، آپ اتنی خفا کیوں رہتی ہیں؟ اس کے لہجے میں بلوچی زبان کا طرز چھلکتا تھا۔ تم نہ زیادہ میری ماں نہ بنو، رکھ دیا نا کھانا، اب جاؤ۔ وہ موبائل دیکھتے ہوئے اسے ڈپٹ کر بولی۔ واسمتا بہت اچھے ہیں ادی، آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر سادگی سے بولی تو رمشا نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ اتنا اچھا تھا تو تم ہی کر لیتی اس سے شادی، میرے کیوں گلے ڈال دیا اسے؟ جاؤ ادھر سے اب۔ وہ حسب عادت جھنجھلائی، جبکہ اس کی شروع والی بات پر عائشہ شرم سے اچھی خاصی سرخ ہو گئی تھی۔ عائشہ کے جاتے ہی رمشا نے فوراً اسے کال لگائی۔ تم کہاں تھے؟ ہاں، تمہیں ذرا بھی فکر ہے میری؟ میں یہاں اس زندان میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ کافی دیر یوں ہی اس سے باتیں کرتی رہی، جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، مگر اس کی ماں اسے روکے رکھتی تھی کیونکہ اس کی ماں کو اس کا یہ یونیورسٹی کا دوست بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ دونوں چھپ کر کورٹ میرج کرنے ہی والے تھے کہ اچانک اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کا باپ اسے اس حویلی لے آیا۔ دراصل وہ اس کی بچپن کی منگ تھی، جس کے نکاح میں وہ اب آ چکی تھی۔ اس کی ماں اسے کتنا ہی دور کیوں نہ لے جاتی، مگر اسے آنا یہی تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر سربراہی کرسی پر سردار واسم براجمان تھا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ناشتے سے لطف اٹھا رہے تھے، البتہ وہ اب تک وہاں نہیں آئی تھی۔ سب کی نظریں سردار پر تھیں جو خاموش تھا۔ وہ باقی سب کی نظروں کا مطلب بھی سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اشارے پر عائشہ تیسری بار اٹھی اور رمشا ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی اسے آتی دکھائی دی، سجی سنوری، نئے کپڑے پہنے، کھلے بال، اپنا دوپٹہ کاندھے پر ٹھیک کرتے خالی کرسی پر آ بیٹھی جو واسم کے قریب تھی، جو شاید اسی کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔ صبح بخیر سردارنی۔ وہ ہلکے سے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کرنے لگا تو رمشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ملازم کو حکم دے رہی تھی کہ اس کے لیے گاڑی تیار کی جائے تاکہ وہ لائبریری جا سکے۔ تبھی واسم کی امی وہاں آئیں۔ بیٹا، کہیں جا رہی ہو؟ لائبریری، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد چلی جانا، ابھی تم نے گاؤں کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کچھ کپڑے، اناج اور تھوڑی رقم تقسیم کرنی ہے۔ ان کی بات پر وہ انہیں اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میرا کیا کام؟ اس کے لہجے پر وہ ذرا ناخوش تھی، پھر بھی اپنائیت سے بولی۔ سردار واسم کی بیوی ہو تم، اور کل ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، تو اسی خوشی میں خیر کے لیے یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ چلو آ جاؤ۔ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے اندر لان کی طرف لے جا رہی تھی اور وہ چہرے پر ڈھیروں بیزارگی لیے اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد واسم اپنے کمرے کی بیلکنی سے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے ایک سردارنی کے روپ میں سب کو کپڑے، اناج اور پیسے تقسیم کر رہی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، ناک میں بالی کھلے تھے، وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر اس بیلکنی کی طرف دیکھا۔ نظریں اچانک ٹکرائیں، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے گڑبڑا کر نظریں چرائیں تو واسم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا اور اب تم کہتی ہو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے؟ حارب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو مضطرب نظر آ رہی تھی۔ میں نے شوق مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں کہا تھا میں نے میری کال پر تم مجھے لینے آ جاؤ، مگر تم۔ وہ اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھتے بولی تھی۔ یار کیا کرتا، میں بتایا تو تھا، راستے میں تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ دیکھو اب تک تکلیف ہو رہی ہے میرے۔ وہ بازو کی پٹی دکھاتے بولا، خیر اب ہمیں کوئی پلان ریڈی کرنا ہوگا، میں مزید وہاں نہیں رہ سکتی حارب۔ وہ شخص حق جتاتا ہے مجھ پر، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دن ڈیسائیڈ کرو، جگہ وغیرہ سب ڈن ہے، مگر تمہاری طلاق۔ وہ رک کر بولا، تم ایک دفعہ مجھے وہاں سے نکال لو، میں کورٹ سے خلا لے لوں گی۔ اور سنو، میری کالز اگنور مت کیا کرو یار، میں بار بار بہانے کر کے باہر تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ وہ جس کا کل ہی نکاح ہوا تھا آج وہ اتنی آسانی سے خلا کی بات کر رہی تھی۔ کار پورچ میں آ رکی، وہ کار سے اتر کر سیدھا حویلی کے اندر آنے لگی، تبھی اسے وہ نظر آیا۔ وہ سردار جیسی چال ڈھال لیے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ ہلکی بھوری شہد رنگ آنکھوں میں اچانک ہی محبت کے رنگ چھلکنے لگے۔ کہاں سے آ رہی ہیں مسز واسم؟
وہ بولا تو لہجے میں بلوچی زبان کا طرز تھا، مگر اپنی ماں کے بعد ایک وہ واحد تھی جس کا لہجہ ان جیسا نہیں تھا۔ لائبریری سے، وہ کہہ کر گزرنے لگی۔ عموماً لوگ لائبریری سے آتے وقت کتابیں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، آپ کی کتابیں کہاں؟ اس کے سوال پر وہ ایڑی کے بل گھومی۔ میں کتاب نہیں لائی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر جواب دیا۔ واللہ یہ تو کتابوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ مجھے جو چاہیے تھی وہ نہیں ملی، بد نصیبی ہوگی شاید کوئی۔ وہ سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرایا تو وہ سر جھٹک کر اندر جانے لگی، مگر وہ پھر سے بولا، ڈنر پر چلیں گی میرے ساتھ رمش؟ اور رمشا کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ کب سے اتنا اوپن مائنڈڈ ہو گیا تھا؟ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم لے کر جاؤ گے؟ وہ بھی مجھے؟ ڈنر پر؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے تھوڑی شاپنگ کر لیں گے پھر ڈنر، وہاں جہاں تم کہو۔ وہ سادگی سے بولا تو وہ بازو لپیٹے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے کوئی انٹرسٹ ہے اس رشتے میں؟ اور میں کب سے تمہارے ساتھ جانے لگی؟ میری تم سے وائبس میچ نہیں ہوتی واسم۔ تم نے بچپن میں ہی اس دنیا کو چن لیا تھا، جبکہ میں نے اس دنیا کو چنا تھا جہاں تمہارا وجود ناقابل برداشت ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے لفظوں سے اسے ہرٹ کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ تمہاری پرسنالٹی، گریس، لک کچھ بھی ایسا نہیں کہ میں تمہارے ساتھ جانا پسند کروں۔ سو سوری، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ اپنے ازلی طنزی انداز میں آ چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی واسم نے گہری سانس لی۔ مطلب پسندیدہ عورت کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ حویلی کے ملازمین اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے واسم کی جگہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ دروازے کے بجنے پر وہ موبائل میں مصروف سی دروازہ کھول کر باہر آئی تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں واسم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاید ہی کبھی اس نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہوگی، مگر پسندیدہ عورت کے لیے یہ بھی قبول۔ چلیں پہلے شاپنگ پر پھر ڈنر۔ وہ اس کے قریب تھوڑا جھک کر محبت پاش لہجے میں بولا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں حویلی سے باہر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے کھڑی زائشہ نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا اور انہیں ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ بے دلی سے شاپنگ کر رہی تھی، یوں ہی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ دیتی تو وہ فوراً سے پیک کروا لیتا۔ البتہ اس نے نوٹ کیا تھا اس کے ساتھ چلتے اس وجیز شخص کو مڑ مڑ کر نہ جانے کتنی لڑکیوں نے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ کہو رمشا، کوئی بات کرو، یوں چپ نہ رہو۔ اسے چپ دیکھ کر بے چینی سے بولا تو رمشا نے کاندھے اچکا دیے۔ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی بات یا کوئی خواب یا کچھ جو ادھورا ہے؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں، تم سے بہت دور جانے کی خواہش تھی مجھے، جو ادھوری رہ گئی۔ حسب عادت اس نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا، مگر واسم کو برا نہ لگا، بس تھوڑا دکھ ہوا۔ کیا تم واقعی مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ رمشا نے رک کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سے بہت شدت سے چاہا ہے رمشا، واسم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مگر انداز جذباتی تھا۔ تبھی رمشا کی نظر اس کی پشت سے دور آتے حارب پر گئی، جو برہمی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رمش، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنا پرس اور موبائل لیے وہاں سے چلی گئی۔ واسم نے گہری سانس لی۔ تم اس کے ساتھ یہاں ڈنر انجوائے کر رہی ہو اور وہاں میں پل پل تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے۔ حارب نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر دیوار پر پن کیا۔ حارب پلیز چھوڑو مجھے۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ رمشا کو اس کی گرم سانسیں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھیں۔ چھوڑ دو، یہی چاہتی ہو نا تم؟ اس نے تھوڑی لک کیا چینج کر لی، تم تو اس کے ساتھ زندگی ہی گزارنے کا سوچنے لگی ہو، کبھی مال کبھی ریسٹورنٹ۔ وہ کرب سے بولتے ہوئے اس سے دور ہوا تو رمشا نے ایک دم اس کا بازو تھاما۔ نہیں پلیز حارب، ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو پلان تیار ہے نا، ہم بھاگ جائیں گے بہت جلد۔ اگر میں اس کی کوئی بات نہ مانوں تو وہ مجھ پر سختی کرنا شروع کر دے گا، پھر حویلی سے باہر نکلنا بند ہو جائے گا میرا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہاں واصف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اسے سب مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جلد سے جلد رخصتی چاہتا تھا۔ اس کے فیصلے پر جہاں پوری حویلی کھل اٹھی تھی، وہیں رمشا نے خوب رونا ڈالا تھا۔ کیا مسئلہ ہے رمشا؟ رخصتی تو آج بھی ہونی ہے، کل بھی، تو جلدی کیوں نہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ اس کے بابا اس پر چیخنے لگے۔ میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں بابا، مجھے وقت چاہیے۔ وہ بلند آواز میں دھاڑی۔ اس کی آواز پر حویلی میں سب اکٹھا ہو چکے تھے۔ کتنا وقت؟ واسم کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جو اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔
میں تم سے نہیں اپنے باپا سے بات کر رہی ہوں۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں نکاح کے بعد لڑکی کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کا شوہر کرتا ہے، نہ کہ باپ۔ ایسا ہی نا چچا جان؟ اس نے تائید چاہی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئے۔ اب وہ دونوں اکیلے وہاں کھڑے تھے۔ واصف نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تو وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ پریشان ہوئی۔ ڈرو مت، رخصتی سے پہلے قریب نہیں آؤں گا تمہارے۔ میں نہیں چاہتا تمہاری آواز اس کمرے سے باہر جائے۔ اس کی بات پر رمشا تھوڑی ٹھنڈی ہوئی۔ تو بتاؤ، رخصتی اگلے ہفتے کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے ایگزامز آ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں کر رہی تھی مگر سچ کو ایک وجہ بنا رہی تھی۔ تو کیا رخصتی کے بعد تم امتحان نہیں دے سکتی؟ وہ برہمی سے کہنے لگا، اور یہاں رمشا کو محسوس ہوا کہ اس شخص کو کیسے کنٹرول کرے گی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، بالکل قریب، پھر ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ واصف سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بری ہوں، لیکن اب جب کہ تم میرے شوہر بن چکے ہو تو میں تم سے مزید بھاگنا نہیں چاہتی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ نئے رشتے کے درمیان مجھے مزید کسی اور طرف ذہن نہ لگانا پڑے۔ میں پوری طرح تم پر، ہمارے رشتے پر فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ ایگزامز نہیں دے پاؤں گی میں وسیع، تبھی کہہ رہی تھی 1 مہینہ آگے کر لو گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ اس کا نیا روپ دیکھ کر واسم کو اپنا آپ اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے کے تنے تاثرات اچانک ہی ڈھیلے پڑ گئے اور وہ دیوانہ وار اسے دیکھے گیا۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا مگر ضبط کر کے پلٹ کر دروازہ کھولنے لگا، پھر رکا اور پلٹا۔ صرف 1 مہینہ، اس سے آگے مزید انتظار نہیں کروں گا میں۔ وہ بول کر چلا گیا تھا۔ پیچھے رمشا نے گہری سانس لی۔ آج اس کا آخری دن تھا۔ وہ آج اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی، کیونکہ واسم کے حکم پر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان سب شور و غل سے بچا کر سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ بہانہ اس کے پاس پڑھائی کا کافی اچھا تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب بھی نہیں کرتا تھا، سوائے اس کی چھوٹی بہن کے، جو ہر آدھے گھنٹے بعد اسے پوچھنے آ جاتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ کان پر فون لگائے پوری پلاننگ کر رہی تھی جب دروازہ ایک بار پھر بجا۔ اس نے فون رکھ کر گھور کر بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے تیار شدہ بیگ کو پھر اسے اٹھا کر چھپایا اور بھڑکتے ہوئے دروازے تک گئی۔ سائشہ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر قریب ہوتے ہوئے پھڑکنے لگی، اس کا آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم دور ہوئی اور وہ چلتے ہوئے اندر آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں؟ میں نے کہا تھا نا میں پڑھائی میں مصروف ہوں، تو پڑھائی مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ اتنی محبت سے اس کی طرف جھک کر بولا کہ وہ گڑبڑا کر نظریں چکا گئی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، وہ جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبی نکالتے ہوئے بولا۔ سنا چاہتے ہوئے بھی رمشا کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ میں پہناؤں گا۔ اس کا رخ شیشے کے سامنے کیے خود اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں کو نرمی سے ہٹانے لگا۔ رمشا نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ واسم نے اس کی نازک گردن میں ہیرے کا ننھا سا پینڈنٹ ڈالا تو وہ حیرت سے اس خوبصورت لاکٹ کو دیکھنے لگی جس میں حرف W بنا تھا، یعنی وہ اسے اپنے نام کا پینڈنٹ دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے تم پر، مگر تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھنے لگا تو وہ ایک دم اس سے دور ہوئی۔ مجھے کام کرنا ہے، جاؤ پلیز۔ وہ گھبرائی تو واسم نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ کچھ کر تھوڑی رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھ سے دور مت جایا کرو۔ پتہ ہے جب تم سال بعد حویلی آتی تھی تو میں دعا کرتا تھا کہ کاش تم کبھی نہ جاؤ، مگر تم چلی جاتی تھی۔ مگر آج میری بات سن لو، صرف 3 دن رہ گئے ہیں رخصتی میں۔ یہ مہینہ میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے۔ اب بس بہت ہوا انتظار ختم۔ اب تم اور میں بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ اسے مضبوطی سے تھامے جس شدت سے کہہ رہا تھا، رمشا کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ واسم، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہنے لگی تو اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اور جو تکلیف تم مجھے دیتی آئی ہو، کیا یہ تکلیف اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ بولو رمش، کیا تم نے کبھی سوچا ہے تم انجانے میں کتنی اذیت دے جاتی ہو مجھے؟ اتنی شدت سے چاہا میں نے تمہیں، مگر تمہیں مجھ سے اب تک محبت نہ ہوئی۔ وہ اب درد بھرے لہجے میں بولا، محبت؟ اور تم سے؟ تمہیں لگتا ہے تم جیسے جنونی انسان سے مجھے محبت ہوگی؟ گھٹن ہوتی ہے مجھے تمہارے قریب آ کر، دم گھٹتا ہے میرا جب تم مجھے چھوتے ہو۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے اور تم کہتے ہو محبت کروں تم سے؟ میں نیور۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔
پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ بچ سکتی ہو تو بچ جاؤ اب مجھ سے، کیونکہ 3 دن بعد تم اس وقت میرے کمرے میں موجود ہوگی۔ یاد رکھنا، میں سارے حساب برابر کروں گا تم سے، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے تمہیں گھٹن ہوتی ہے میری قربت سے۔ وہ درستی سے کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ 3 دن بعد کمرے میں ہوں گی، وہ بھی تمہارے، خوش فہمی ہے تمہاری واسم۔ وہ اپنا موبائل لیا، پھر کسی کو کال کر رہی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر بھاگنے والی تھی، مگر دوسری طرف کی بات سن کر اس کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ 3 دن بعد میری رخصتی اور تم کہتے ہو کہ میں 3 دن اور انتظار کروں؟ تم کیا مجھے اس کے کمرے میں پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ واسم کا سارا غصہ وہ حارب پر نکال رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے یہ 2 دن گزارے تھے، اور آج شام اس کی رخصتی تھی۔ پارلر والی آ چکی تھی، مگر کمرہ بند کیے لیٹی تھی۔ وقال اس کے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ ظاہشہ اندر آئی تو وہ اسے تندہی سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھیں، یہ دوائی کھائیں اور دودھ پی لیں، وہ اس کے گھورنے پر سادگی سے کہتے ہوئے واپس ہو لی۔ عجیب مصیبت ہے اس لڑکی کی، جب دیکھو منہ اٹھا کر کمرے میں آ جاتی ہے۔ اوف حارب، فون اٹھاؤ۔ دوسری طرف وہ غصے سے موبائل پر بار بار کال ملا رہی تھی۔ بڑی امی نے ظاہشہ کو پھر سے رمشا کے کمرے میں بھیجا۔ یقیناً وہ اب کی بار کترا رہی تھی، کیونکہ آخری دفعہ رمشا اس پر بہت بھڑکی تھی، مگر وہ بڑی امی کا حکم ٹال تو نہیں سکتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا، بات میں بھی وہ نہیں تھی۔ ظاہشہ پریشان سی اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ مجبوراً اس نے یہ بات سب کو بتائی۔ پوری حویلی میں یہ بات پھیل گئی تھی، اور آخر میں کسی نے شور مچایا کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ رمشا کا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ شادی کے دن اولاد کا گھر سے بھاگ جانا ماں باپ کا سر جھکا دیتا ہے، اور وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ڈھونڈو اسے، جا کر کہاں گئی ہے وہ؟ چپا چپا چھان مارو، پولیس میں اطلاع کرو۔ چھوٹے چاچو غصے میں اپنے آدمیوں پر دھاڑ رہے تھے، مگر واسم خاموشی سے کھڑا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ رک جائیں چچا جان، کوئی نہیں ڈھونڈے گا اسے، وہ بولا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو دولہے کا لباس پہنے کھڑا تھا۔ مگر بیٹا واسم، کہا نا کوئی نہیں ڈھونڈے گا اسے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ آپ سب نے اس پر زبردستی اپنی مرضی تھوپ دی، اور وہ نکاح سے پہلے بھاگنے کے بجائے نکاح کے بعد بھاگ گئی۔ یہی انجام ہونا تھا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی والے گھر میں میت کے گھر جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں ان بلوچوں کی حویلی کا نام لے کر مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ جو سردار کل تک اپنے معاملات سنبھالتا تھا، وہ آج اپنی بیوی ہی سنبھال نہیں پایا۔ یہ باتیں اس کے کان تک پہنچ چکی تھی، مگر کھوئی ہوئی عزت وہ واپس تو نہیں لا سکتا تھا۔ رمشا ایک غلط حرکت نے سب کو بدل دیا۔ اس کا باپ اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، جو معصوم تھی، دنیا داری سے دور تھی۔ وہ صرف کالج جاتی تھی، وہ بھی بند کروا دیا گیا تھا۔ چچا جان، ظاہشہ کے ساتھ یوں نہ کریں، وہ بچی ہے، وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، رمشا کے باپ کو کہنے لگا۔ انہوں نے صرف اسے دیکھا، جو ان 2 سے 3 ماہ میں کافی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا تھا، اس کی شخصیت میں مزید روب آ گیا تھا۔ وہ اب ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا، کبھی کبھی تو سب اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ جب بڑی نے یہ حرکت کی ہے تو چھوٹی کا ذہن خود ہی خراب ہو گیا ہوگا، میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر منہ موڑ گئے۔ واسم کو ظاہشہ کا چہرہ یاد آیا، وہ کیسے صبح جب سے چھپ کر رو رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی اپنی بہن کی وجہ سے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آج سے اسے کالج سے پک اور ڈراپ کرنے کا کام میرا ہے۔ اور کچھ؟ وہ بولا تو انہوں نے بس اسے دیکھا۔ وہ سردار کی بات ٹال تو نہیں سکتے تھے۔ وہ باغیچے میں پھولوں کے پودے کے قریب گھاس پر بیٹھی، پھول ہاتھ میں لیے اس کی پتیاں توڑ توڑ کر پھینکتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، مگر قدموں کی آہٹ پر سر اٹھایا تو چہرے پر اچانک مسکراہٹ آئی۔ ادا، وہ احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ واسم نے سوچا تھا وہ دونوں بہنیں کتنی مختلف تھیں نا، رو کیوں رہی تھی صبح؟ وہ وجہ جانتے ہوئے بھی پوچھنے لگا۔ وہ مما کی یاد آ رہی تھی، بس ایسے ہی، وہ سچ چھپاتے ہوئے نظریں جھکا کر کہنے لگی۔ اور یہ کچن میں سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ کالج وغیرہ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے ایسے پوچھنے پر ظاہشہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بابا نے منع کیا ہے، مگر انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تم کل سے کالج جانا شروع کر دو،
تمہیں پک اور ڈراپ کی سروس میں دوں گا، پریشان مت ہو۔ اس پورے عرصے میں وہ پہلی دفعہ نرم پڑا تھا۔ وہ چہک کر اسے دیکھنے لگی۔ سچی ادا، آپ نے بابا کو راضی کر لیا؟ بہت شکریہ ادا، میں وہ خوشی سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں، بس ایک کپ چائے لا دو گی نا؟ وہ آخر میں بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کرنے کا لگا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ ابھی لاتی ہوں ادا، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ خوش رہو، قاسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی اور قد میں بھی اس کے کاندھے سے نیچے آتی تھی۔ البتہ رمشا کی قد و قامت، اس کا فگر کافی اچھا اور پرفیکٹ تھا۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی مگر معصوم نہیں تھی، اور زائشہ معصوم تھی۔ رمشا کے بھاگ جانے کے بعد زائشہ پر کافی مشکلات آئی تھی۔ حویلی میں ہر ایک اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا، جبکہ وہ اسی حویلی میں پلی بڑی تھی، اس سب کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر بھی اب وہ پہلے کی طرح نہ کسی سے مسکرا کر بات کر پاتی تھی، نہ اس کی اب کوئی تعریف کرتا۔ پیار کرنا تو دور کی بات تھی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ وہ اسے کالج سے واپس پک کرنے آیا تھا۔ 2-3 ہفتوں سے اس کی یہی ڈیوٹی تھی۔ مجھ سے گھر میں اب کوئی پیار نہیں کرتا ادا، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ آنسوں میں آنکھوں تو ہر وقت جمع ہی رہتے تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے بھلا؟ وہ نہ جانے کیوں اس کے سامنے ہمیشہ نرم پڑ جاتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم اور بچگانہ سی۔ آپ نے دیکھا بابا مجھ سے کیسے پیش آتے ہیں؟ چھوٹے چاچو ہر وقت غصے سے دیکھتے رہتے ہیں، اور بڑی امی، آئی ایم سوری، وہ آپ کی مما ہیں مگر وہ بھی مجھ سے ناخوش ہیں۔ اور چھوٹی چاچی، وہ مجھے بہت تانے دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں بھی اعتبار کے لائق نہیں ہوں۔ ادا میں ایسی نہیں ہوں، سب اتنا غلط کیوں سمجھتے ہیں مجھے؟ وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ارے پیاری لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ بچہ دیکھو، کوئی کچھ بھی کہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ تم سب کی باتوں کو یوں دل سے نہ لگاؤ، میں سب کو سمجھاؤں گا، اوکے؟ اب بتاؤ، آئس کریم کھاؤ گی یا گول گپے؟ وہ نہ جانے آج کتنے سالوں بعد اس سے یہ سوال کر رہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ وہ اکثر اسکول کے دنوں میں اسے جب پک کرنے آتا تو واپسی پر وہ یا تو گول گپے کی فرمائش کرتی یا پھر آئس کریم کی۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ چہک گئی۔ لاکھ نفرت بھری نگاہ سہی مگر اس معصوم کو کوئی ایک دفعہ پیار سے کیا پکار لے، وہ سب بھول جایا کرتی تھی۔ ہاں، اور یہ بھی کہ تم واپسی پر مجھے خوب تنگ کرتی تھی۔ اسے اس کے بچپن کی باتیں بتا رہا تھا اور وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے آئس کریم کھاتے نظر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے ایگزامز ہونے کے فوراً بعد اس کے چچا زائشہ کو کالج چھڑوا دیں گے، اور ایگزامز میں بس 3 ہی ماہ بچے تھے، مگر وہ اسے یہ سب بتا کر ابھی سے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی عرصے بعد اس کے ساتھ بیٹھی خود کو چھوٹی سی بچی محسوس کر رہی تھی، اور وہ اس کی کسی بچگانہ بات پر سر پھینک کر مسکرا رہا تھا۔ ایک وہی تھا جو اسے اب بھی پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور آج وہ دن آ گیا جس دن ان کا نکاح کرایا گیا تھا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے بیلکنی میں ٹہل رہا تھا۔ ماہ کامل کی رات پورا چاند اپنے جوبن پر پوری شان سے چمک رہا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پانا چاہا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گیا تھا، اور پھر ذمہ داری کے معاملات اور اپنے لوگوں کی فکر، ان کے لیے کچھ کر جانے کی کوشش اسے کہاں اتنا وقت دیتی تھی کہ وہ اپنے بارے میں سوچے۔ اس دوران اس کی ماں نے کئی بار اسے دوسری شادی کا کہا، جس پر اس نے صاف منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ابھی بھی نکاح میں ہے، وہ ایسے شادی نہیں کرے گا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ آسمانوں کا خدا ایک بار پھر سے اسے کچھ نوازنے لگا تھا۔ جھلملاتے تارے اس اداس شہزادے کو دیکھ رہے تھے، جو خود کو دن بھر گاؤں کے لوگوں، ذمہ داری اور دوسرے معاملات میں مصروف رکھتا تھا، مگر ہر رات وہ یوں ہی اداس ٹہلتا دکھائی دیتا تھا۔ آہٹ پر چونک کر پلٹا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چچا جان پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ اب کافی کمزور ہو گئے تھے، جو کبھی اس کے ساتھ مل کر پوری شان سے گاؤں کا اپنے علاقے کا دورہ کرتے تھے، وہ 1 سال سے اس حویلی میں بند ہی ہو گئے تھے، نہ کہیں باہر جاتے نہ کسی سے بات کرتے۔ آئیے چچا جان، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس کے پوچھنے پر وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے اور ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ بھی بیٹھ گیا تھا، دونوں آمنے سامنے تھے۔ کیوں پیتے ہو یہ سگریٹ؟ تمہیں تو ایک وقت میں سگریٹ ذرا پسند نہیں تھی، یاد ہے؟ تم نے میری سگریٹ چھڑوائی تھی جب تم نئے نئے سردار بنے تھے۔
تو چھپ کر یہ نشہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے اکثر ہی تمہیں چاندنی راتوں میں یوں ٹہلتے ہوئے سگریٹ نوشی کرتے دیکھا ہے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں کہنے لگے۔ میں اس لیے تو آپ کے کمرے میں پچھلی کھڑکی نہیں نکلوائی تھی چچا جان کہ آپ میری جاسوسی کریں۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ مسکرائے۔ تمہیں یاد ہے 2 ہفتے پہلے ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ عائشہ کو دیکھنے آئے تھے۔ ان کے سرسری انداز پر وہ تھوڑا سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان کا فون آیا تھا۔ انہیں عائشہ پسند ہے، مگر ان کا بیٹا جو باہر ملک تھا وہ تب نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ آ چکا اور وہ خود عائشہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کے کہنے پر اچانک اس کے تاثرات سخت ہونے لگے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ لڑکا خود دیکھنے آئے گا؟ چچا جان آپ نے اجازت دے دی؟ اپنے انداز سے تو لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھنے نہیں بلکہ بتانے آئے ہیں۔ اسے یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ جانتا ہوں تم خفا ہو رہے ہو، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا ایک باپ کی مجبوری کو۔ ایک بیٹی کھو چکا ہوں، اب مزید کوئی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ آنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لینے دو تاکہ وہ تسلی کر کے جواب دے تو بات آگے بڑھے۔ ویسے بھی اس میں برائی کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، آزاد خیال ہے، اس کے لیے یہ عام سی بات ہوگی۔ ان کی بے بسی والے انداز پر اس نے گہری سانس لی، مگر وہ اب کافی غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بلا لیں پھر ڈاکٹر آفتاب صاحب کو، میں بھی دیکھوں کون ہے وہ بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ اب کہیں دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ آفتاب اقبال گھر آ کر عائشہ کو پسند کر کے گیا تھا۔ سب کو اس کی لک، اس کا انداز، سب کچھ پسند آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ سردار واسم کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے عائشہ پر سب سے پہلے اس کے باپ کا حق تھا، اور جب وہ اپنے باپ کو ہاں کر چکی تھی تو وہ کون ہوتا ہے انہیں روکنے والا۔ چند دن میں ہی بات پکی ہوئی اور شادی طے کر دی گئی۔ اب عائشہ یہاں تو کچن میں گھسی روتی نظر آتی یا اپنے کمرے میں سوں سوں کر کے رات گزار دیتی۔ اس کے لیے اس حویلی اور حویلی والوں سے دور جانا مشکل تھا۔ وہ دن رات اسی بات کو سوچتی کہ وہ کیسے رہے گی ان سب کے بنا۔ بیٹی تم خوش ہو؟ انہوں نے اسے روتے دیکھا تو بے ساختہ ہاتھ دل کے مقام پر گیا۔ کہیں وہ بھی تو؟ جی بابا، مگر آپ سب کے بنا کیسے رہوں گی میں؟ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی بابا۔ آپ انہیں کہیں نا شادی کے بعد وہ مجھے باہر نہ لے کر جائیں۔ مجھے دوسرے ملک نہیں جانا بابا، پھر میں آپ سے کیسے ملوں گی؟ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی، چند آنسو ان کی آنکھ سے بھی پھسلے تھے۔ بابا کی اچھی بیٹی ہونا، بابا کی عزت کا خیال رکھنا۔ آفتاب بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولے تو عائشہ کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر راہداری سے گزر رہا تھا کہ کسی خیال کے تحت رکا اور قدم عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اندر آیا تو اپنے جہیز کے کپڑے دیکھ رہی تھی جو آج اس کے سسرال پہنچ جانے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پر آئی۔ وہ بھی مسکرایا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ دیکھ چکا تھا، پھر بھی یوں ہی پوچھ لیا۔ سامان پیک کر رہی ہوں، یہ بھجوانا ہے نا، آج شام بابا نے کہا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ چائے لا دوں آپ کو؟ وہ اتنی محبت سے پوچھنے لگی تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تمہارا تو پتہ نہیں، مگر تمہارے ہاتھ کی چائے کو کافی مس کرنے والا ہوں میں۔ اس کے شرارتی انداز پر پہلے وہ اسے خفگی سے دیکھنے لگی، پھر مسکرا دی۔ سنو، باہر چلو گی میرے ساتھ؟ بس یوں ہی پوچھ لیا۔ باہر؟ ادا آپ مجھے سچ میں باہر لے کر جا رہے ہیں؟ پتہ ہے میں تو ترس گئی تھی، کالج کے بعد حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دکھ بتانے لگی تو وہ مسکرایا۔ تو مجھے کہہ دیتی نا، پاگل، میں لے جاتا۔ چلو باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اور سنو، کوئی روکے تو بول دینا، ادا نے حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں موجود تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ چمکتی آنکھوں سے شہر کی خوبصورت جگہیں دیکھ رہی تھی۔ اوف، یہ شہر اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بیچاری کبھی حویلی سے باہر جاتی تو کچھ دیکھتی نا۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے شوہر سے کہنا، وہ تمہیں خوب گھمائے گا۔ نہیں گھمائیں گے وہ، بابا بتا رہے تھے وہ فوراً ہی شادی کے بعد امریکہ لے جائیں گے۔ ادا آپ کچھ کریں نا، مجھے آپ سب سے دور نہیں جانا، وہ پریشانی سے بولی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر وہ تمہارا شوہر ہے، اسے روک نہیں سکتے نا، وہ رہتا ہی باہر ہے۔ واسف نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ حویلی میں کوئی میری بات نہیں مان رہا، کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ مگر میں تو کرتا ہوں نا تم سے پیار، وہ یوں ہی کہہ گیا تھا، مگر جب مطلب سمجھ آیا تو اچانک اس کا دل رکنے لگا۔
اسے بے ساختہ عائشہ کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، تو آپ واقعی میری مدد کریں گے نا؟ پہلے جملے کے بعد عائشہ نے کیا کہا وہ نہ سمجھ پایا، مگر کچھ عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ ہلا کر وضاحت چاہی تو وہ بظاہر مسکرایا، مگر دماغ جیسے سن سا ہو گیا تھا۔ کاش یہ الفاظ وہ اس لڑکی سے سنتا جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا کبھی۔ دلہن تیار تھی، مہمانوں کی رونق حویلی کو مزید روشن کر رہی تھی۔ رات کے سمے روشنیوں سے چمکتی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آنے والی تھی اور پھر وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں بھیج دینے والے تھے۔ شادی کے بعد کہاں بیٹیوں کو مائکے کو اپنا گھر کہنا نصیب ہوتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر اداس ہو رہی تھی۔ تبھی کسی نے بتایا کہ ان کی بیٹی ان سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے کمرے میں آئے جہاں وہ تیار بیٹھی تھی۔ بابا، وہ اٹھ کر ان کے گلے آ لگی۔ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے اور بڑی امی نے دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں اس معصوم لڑکی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کی تھی۔ وہ انہی کی تو تربیت تھی، وہ جانتی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ رمشا کی وجہ سے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ اپنی ہی تربیت پر شک کرنے لگ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تبھی کسی نے نرمی سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹی۔ چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ واسم نے ان کے آنسو صاف کیے۔ خوشی کی شام ہے امی جان، روئیں مت، انہیں نرمی سے کہنے لگا تو اس کے گلے لگ کر مزید رونے لگیں۔ واسم، میں نے اس بچی پر کیسے شک کر لیا؟ یہ تو اتنی معصوم تھی، یہ میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، میں کیسی ماں ہوں؟ میں نے اپنی ہی بیٹی پر شک کر لیا اور اب وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، ایک انجان ملک۔ میرا دل اداس ہے واسم، کاش میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو میں اسے فوراً اپنی بہو بنا لیتی اور دور کبھی نہ بھیجتی۔ وہ شدت جذبات سے کہہ رہی تھی اور واسم کے ہاتھ جو ان کا بازو سہلا رہے تھے ایک دم رکے تھے۔ پھر خود کو سنبھال کر وہ ان سے دور ہوا۔ تھوڑی دیر میں بارات آتی ہوگی امی جان، آپ عائشہ سے مل لیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنسو صاف کر کے اندر کمرے میں چلی گئیں۔ تبھی واسم کے پاس کسی کی کال آئی اور اگلے الفاظ سن کر اس کی سانس تک رک گئی۔ مہمانوں سے بھری حویلی، تیار دلہن، گھر والے، رشتہ دار، دلہن کا باپ، سب گہرے صدمے میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ واسم طیش میں آ کر اپنے آدمیوں کے ساتھ اس بلوچ ڈاکٹر کی فیملی کو ڈھونڈنے جا رہا تھا، مگر پتہ چلا وہ لوگ تو ملک سے ہی جا چکے تھے۔ واسم کو کال کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ جس حویلی کی ایک لڑکی بھاگ چکی ہے اس کی دوسری بہن کیسی ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ اور شاید وہ بلوچ ڈاکٹر جو واسم کا بہت دور کا کزن بھی لگتا تھا، وہ ایئرپورٹ پر اپنی فیملی کے ساتھ روانہ ہونے کے پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں نا، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ واسم سے تو کچھ کہا ہی نہ گیا، سبھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بیٹی بھاگ گئی اور اب اس کی سزا ساری زندگی میری دوسری معصوم بیٹی بھگتے گی۔ ان کے رونے میں روانی آ رہی تھی، جبکہ ظاہر ہے خاندان کے باقی لڑکے بھی ان سے دور دور نظر آ رہے تھے۔ کہیں جوش و جذبات میں آ کر کوئی اس لڑکی کو ان کے گلے ہی نہ ڈال دیتا، مگر بڑی امی بالکل خاموش کھڑی تھی، نہ وہ روئی نہ انہوں نے اب تک کچھ کہا۔ واسم، میں کتنا بدنصیب باپ ہوں، پہلے میری بیوی، پھر میری بیٹی، اور اب کیا غلطی تھی اس معصوم کی؟ وہ تیار بیٹھی اور دولہا بارات ہی نہیں لایا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ وہ مزید نہ بولے، بس روتے ہی چلے گئے۔ سنبھالیں خود کو چچا جان، میں مہمانوں کو رخصت کر دوں، وہ کہہ کر جانے لگا تو بڑی امی نے اسے بازو سے دبوچ کر روکا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ان کے انداز پر واسم نے رک کر انہیں دیکھا۔ کس نے کہا بارات نہیں آئی؟ بھائی صاحب، میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ وہ ایسے انداز میں بولی کہ انہیں رک کر انہیں دیکھا۔ واسم کو بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ جھٹلانا چاہتا تھا کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے اکلوتے سردار بیٹے کے لیے ابھی اسی وقت آپ کی بیٹی عائشہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ ان کی بات پر ایک دم چپ انہیں دیکھے گئے، اور واسم، اس نے تو اپنی ماں کو یوں بے یقینی سے دیکھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے بھابھی جان؟ ایک ہی لڑکے سے 2 بہنیں، نکاح، اس کا بھی حل میرے پاس ہے۔ وہ چھٹ سے یہ بولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ واسم انہیں روکنا چاہتا تھا، مگر بھری محفل میں مہمانوں کے سامنے وہ مزید تماشا نہیں چاہتا تھا۔ جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں طلاق پر تیار شدہ پیپرز تھے۔ یہ آج نہیں تو کل ہو ہی جانا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ یوں ہوگا۔ واسم اس پر سائن کر دے گا، واسم اور رمشا کی طلاق ہو جائے گی اور پھر عائشہ سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔
وہ پوری تمکنت سے بولی تو انہوں نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ واسم کی طرف دیکھا جس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ شاید وہ اس قربانی کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ پہلے ہی وہ عائشہ کے اس محبت والے جملے سے نہیں نکلا تھا اور ایک نیا امتحان اس کے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ مگر وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے امی جان۔ وہ بولا تو آواز اتنی دھیمی تھی کہ بس وہ دونوں ہی سن سکے۔ وہ اس حویلی کے لیے ایک پرفیکٹ بہو ثابت ہوگی واسم، اس کی ماں نے کہا اور اس نے نظریں جھکا دیں۔ دوسری طرف نکاح کے وقت واسم کا نام سن کر وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ ادا میرے شوہر کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو میرے ادا تھے نا۔ اس سے آگے وہ دل میں بھی کچھ کہہ نہ سکی اور اس نے پیپرز پر سائن کر دیے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اسے دلہن کے روپ میں بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ واسم نے آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس، میک اپ کیے، جولری پہنے، سرخ ناک سکیڑے بیٹھی بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ واسم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا۔ کیا وہ اس چھوٹی لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اپنے جذباتوں کو، اپنے دل کی دھڑکنوں کو ایک دم خود پر حاوی ہوتا محسوس کر رہا تھا؟ نہیں، وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی بچی ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگا، پھر رکا کیونکہ اس سے سب برداشت تھا مگر اس کے آنسو نہیں۔ عائشہ رونا بند کرو، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو عائشہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور واسم سانس نہیں لے سکا۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ واسم اسے دیکھے گیا۔ وہ آج اپنی بہن جیسی لگ رہی تھی۔ اف خدایا، وہ رمشا میں کتنا مل رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اسے غصہ آنے لگا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ہاں، کیا تم بھی اپنی بہن کی طرح یوں کرو گی؟ کیا تم نے بھی خوش نہیں ہو؟ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اس پر اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ بات سنو میری، اگر تم نے اس کی طرح میری عزت خراب کی یا تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو یاد رکھنا میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ درستی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے واسم کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اگلے 2 دن وہ گھر سے غائب رہا اور حویلی والوں کو کہہ کر گیا تھا کہ گاؤں کے ضروری معاملات پر کچھ اہم کام کرنا ہے تو وہ نہیں آئے گا۔ ان دنوں عائشہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی مگر اسے اپنا شوہر تصور کرتی اس کی جان نکلتی تھی۔ بیٹا، وہ بنا بتائے گیا ہے، کیا کچھ ہوا تھا اس رات؟ بڑی امی نے آخر پوچھ ہی لیا اور عائشہ نے سو کرتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ اس کی غلطی نہیں ہے عائشہ، بس وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن تم اسے سنبھال لو گی، مجھے یقین ہے اپنی تربیت پر۔ تم اسے اپنا بنا لو گی، تم اسے پھر سے ٹھیک کر دو گی، ہے نا؟ وہ اتنی آس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اچانک اس کے دماغ میں سوال آیا۔ وہی جو پہلے کرتی تھی، بس طریقہ کار بدلنا ہے۔ ہم سے زیادہ تم اس کی فکر کرو گی۔ وہ جب تھک ہار کر کمرے میں آئے تو تم اسے وقت دو گی، اس کے پاس بیٹھو گی، اس کی پریشانی کی وجہ پوچھو گی۔ وہ کتنا ہی غصہ کر لے مگر تم اسے اچھی بیوی بن کر دکھاؤ گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر ساری بات دماغ میں بٹھا رہی تھی۔ وہ جب اٹھی تو اسے صوفے پر سوتا پایا۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ اف اللہ جی، میں ان کے بیڈ پر مزے سے سو رہی ہوں اور وہ خود صوفے پر سو رہے ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھی، شاید وہ رات ہی واپس آ گیا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور اچھے سے تیار ہو گئی۔ آہٹ پر وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ موبائل میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ چیک کر رہا تھا جب اس کی نئی نویلی تیار بیوی اس کے سامنے ٹرے لے آئی۔ واسم ادا چائے؟ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے معصومیت سے بولی مگر پھر خود ہی شرمندہ ہو گئی کیونکہ وہ اب اس کا ادا نہیں تھا۔ واسم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پہ رکھے کپ پر۔ ساری باتیں ایک طرف مگر اس وقت اسے جو سر درد ہو رہا تھا وہ اتنی کڑک چائے پی کر ہی ٹھیک ہونے والا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ تھاما اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اسے یوں ہی مصروف پایا تو وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ آپ شاور لے لیں، سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ تبھی واسم نے اسے پکارا۔ کیوں؟ اچھی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو میرے سامنے؟ مت تھکاؤ خود کو، امی جان کے کہنے پر مت کرو یہ سب۔ میں جانتا ہوں تم اس رشتے کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر شاور لینے چلا گیا جبکہ وہ پیچھے آنسو بہاتی رہ گئی۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ شادی کے
فوراً بعد وہ چلا تو گیا تھا، مگر آج ناشتے کی ٹیبل پر سب کو ایک ساتھ بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی شاید کے بعد ماحول میں جو تناؤ آیا تھا وہ کم ہو چکا تھا، سب خوش تھے۔ تبھی وہ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے ہوئے اس کے کپ میں چائے نکالنے لگی۔ واسم نے ایک نظر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ امی جان سب نوٹ کر رہی تھیں۔ بیٹا یوں نہ کرو، وہ بچی ہے، معصوم ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اور وہ خود بھی تو کتنی مشکل سے نکل آئی ہے۔ تم اسے اپنی زندگی میں قبول کرو، اپنے دل میں جگہ دو۔ تو وہ بہت اچھی بچی ہے، وہ اکیلے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ کیسے دل میں جگہ دوں اسے امی جان؟ میں رمشا سے محبت کرتا تھا، بچپن کی محبت تھی وہ میری۔ وہ بولا تو لہجے میں درد واضح تھا۔ سمجھ سکتی ہوں، مگر ان سب میں اس کا اپنا قصور تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ شاید اللہ نے تمہارے لیے رمشا کو نہیں بلکہ ظاہشہ کو لکھا تھا۔ وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، تم اگر اتنی جلدی اسے قبول نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ اپنا سلوک تو ٹھیک کر لو۔ وہ نہیں جانتی کہ نئی زندگی کی شروعات کیسے کی جاتی ہے، اسے بس اتنا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ اچھے سے رہو۔ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی اور وہ کافی حد تک سمجھ بھی گیا تھا۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو ظاہشہ اس کا وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر پلٹی، پھر واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ جانتی تھی وہ اس سے نہ جانے کیوں خفا خفا سا رہتا ہے، جبکہ واسم لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھ کر چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر ظاہشہ کے ہاتھ پر سرخ پٹی پر گئی، وہ سب چھوڑ کر اس کی طرف آیا، سارے مسئلے ایک طرف۔ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ظاہشہ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھامے فکر مندی سے پوچھنے لگا تو وہ تھوڑا گھبرائی۔ وہ پیاز کاٹتے وقت کٹ گیا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ تمہارا دھیان کدھر تھا؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ آپ کی طرف، وہ بے ساختہ بولی تو واسم نے ایک دم اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ کی فکر ہو رہی تھی کہ آپ کو کھانا پسند آئے گا یا نہیں، مگر آپ نے تو کھایا ہی نہیں۔ وہ خفگی سے گردن جھکا گئی، آنسو تقریباً بہنے ہی والے تھے۔ ادھر دکھاؤ، میں ٹھیک سے بینڈیج کر دوں۔ وہ اسی لیے بیڈ پر بیٹھا، وہ اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا اور وقفے وقفے سے اس کی سوں سوں کی آواز بھی سن رہا تھا۔ بیچاری کو رونے کے علاوہ کچھ ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ لو ہو گیا، اب میری بات دھیان سے سنو۔ تم یہ ٹماٹر پیاز مت کاٹا کرو، ابھی تم چھوٹی ہو، کام کو اتنا حاوی مت ہونے دو خود پر۔ احتیاط کرو اور تم اپنی پڑھائی کنٹینیو کرو۔ میں کالج جا کے بات کر کے آؤں گا۔ اب اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا جب وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پڑھائی؟ مگر بابا، وہ اچانک ہی پریشان ہوئی۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں، جو کہے گا تم وہی کرو گی۔ وہ بول کر خود ہی اچانک گڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے ناراض کب تک رہیں گے؟ مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ پھر سے رونے کو تیار تھی۔ اف، میں نہیں ہوں ناراض، بس مصروف تھا۔ اور تم یہ اتنے آنسو لاتی کہاں سے ہو؟ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، وہ لڑکی بہت معصوم تھی۔ واسم نے اپنا لہجہ پھر سے پہلے کی طرح بنایا تو وہ اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ آپ نہیں ہیں، مگر میں تو ہوں آپ سے ناراض۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، آپ باہر کھا کر آ گئے۔ وہ بیویوں والے نخرے دکھا رہی تھی، وہ نہ جانے اسے کیوں اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا بابا، لے آؤں، کھا لیتا ہوں، لیکن دھیان سے کام کیا کرو، اور منڈے سے تمہاری کلاسز شروع ہو جائیں گی تو تم پڑھائی پر بھی دھیان لگانا۔ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے بریانی کی پلیٹ تھما کر ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ شاید تعریف سننی تھی اپنی، مگر وہ تو کھانے میں ایسا مصروف ہوا کہ نظر اٹھا کر ساتھ بیٹھی لڑکی کو بھی نہ دیکھا۔ جب بریانی ختم ہوئی تو اسے یاد آیا کہ تعریف بھی کرنی تھی۔ بہت زبردست بنائی ہے، آپ کو واقعی پسند آئی؟ وہ اب چہک کر کہہ رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے جاتی، واپس آتی تو تھک کر سو جاتی، پھر رات کا کھانا وہ خود بناتی تھی اور پھر رات دیر تک جاگ کر وہ روز واسم سے ٹیوشن لیتی تھی۔ بیٹا، تم مجھ سے اتنا دور کیوں رہتی ہو؟ بڑی امی جان چکی تھی کہ ان کے کمرے ایک ہیں، مگر وہ صوفے پر سوتا تھا، اس کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی، مگر ظاہشہ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے نا، تو اس کے پاس رہا کرو، دیکھو اس کے دل میں جگہ بناؤ۔ تم دونوں الگ کیوں سوتے ہو؟ ان کے سوال پر وہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے، تو وہ کہے گا کہ تم کمرے سے باہر چلی جاؤ تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ وہ تھوڑی سختی سے بولنے لگی۔ وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی، مگر ان سے مزید 2 گھنٹے کی کلاس لینے کے بعد وہ اتنا جان گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ سونا ہے۔
آج وہ ٹیوشن ختم کر کے خود صوفے پر جانے لگا تو وہ اس کی طرف آئی. سنیں، آپ وہاں مت سوئیں. تو کیا تم سو گی وہاں؟ وہ رک کر پوچھنے لگا. میں کیوں سوؤں گی؟ وہ چھمبے سے بولی. تو پھر مجھے کیوں روک رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا. واسم، آپ اور میں ایک ہی بیڈ پر نہیں سو سکتے کیا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ واسم کی سمجھ نہیں آیا کہ آخر اسے یہ پٹی پڑھا کون رہا ہے. وہ جانتی بھی نہیں تھی ان سب کا مطلب وہ کسی اور کے کہنے پر کر رہی تھی. اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اس کے برابر آ کر لیٹا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی، مگر اس کے جسم کی حرارت واسم اچھے سے محسوس کر رہا تھا. وہ کچھ دیر اسے دیکھ کر سوچتا رہا. بہت سے ارمان دل میں جاگے جس پر وہ سر جھٹک کر توبہ استغفار کرنے لگا. تبھی عائشہ نے نیند میں اس کی طرف کروٹ لی اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا، اور یہاں واسم کی سانس تک رک گئی تھی. وہ یکٹک اسے دیکھے گیا. وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ واسم اس کی تپتی سانسیں محسوس کر سکتا تھا. وہ اس کے لبوں کو دیکھتا رہا اور اچانک اس کے لبوں پر لب رکھ دیے. وہ جو نیند میں تھی ایک دم کسمس آئی. واسم کو خود پر جھکا پایا تو وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر اسے اپنے جسم میں عجیب سی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. جب اس کی سانس رکنے لگی تو واسم دور ہٹا. اسے دیکھے گئی. واسم کو اچانک ہی اپنی حرکت کا احساس ہوا. وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل گیا. باہر آ کر وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے نیچے لان کی طرف بڑھ گیا. اور اندر وہ بے چین سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی. اسے اچانک ہی واسم کے پرفیوم کی خوشبو کا احساس ہوا. بے ساختہ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی. وہ ٹہلتے ٹہلتے بیلکنی تک آئی تو بے ساختہ نیچے نظر گئی. وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کرسی پر بیٹھا تھا. سر کرسی کی پشت پر ٹکائے وہ آسمان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا. دھوئیں کے مرغولے اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے. عائشہ کو اس کا یوں سگریٹ پھونکنا اچھا نہیں لگا تھا. ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ نہ جانے رات کے کس پہر کمرے میں آتا اور صبح کب نکل جاتا. عائشہ کو کچھ معلوم نہیں تھا، بس اتنا اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے نظریں چرا رہا ہے، اس کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے. اور یہی چیز بڑی امی نے بھی نوٹ کی تھی. میرا فون کدھر ہے بانی؟ سردار واسم کو فون لگاؤ، اسے کہو جتنا بھی ضروری کام ہے چھوڑ کر یہاں آؤ. انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا. کچھ دیر بعد وہ ان کے کمرے میں بیٹھا تھا. آپ نے بلایا؟ کیوں نظر انداز کر رہے ہو اسے؟ جبکہ نئی نویلی دلہن کو زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے. ان کی تقریر پھر سے شروع ہو گئی تھی. امی جان، وہ کوئی غیر نہیں ہے، ایسی گھر کی پلی بڑی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں مصروف ہوتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، مگر تمہاری بیوی کی حیثیت سے وہ نئی ہے تو تمہیں اسے خاصا وقت دینا ہوگا. جاؤ اس کے ساتھ نئی حویلی گھوما. انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. نئی حویلی؟ امی جان، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ سفر اتنا لمبا ہے اور مجھے یہاں کے معاملات میں سنبھال لوں گی. تم نئی حویلی دیکھا، وہاں کے لوگ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں. تمہاری شادی کی خبر پہنچ چکی ہے. تم وہاں سے ہو آؤ. تمہیں بھائی صاحب سے ولیمے کی بات بھی کروں گی. اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا. واسم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نئی حویلی، اس نے مختصر جواب دیا. وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باہر کے نظارے کر رہی تھی. وہ تو بہت دور ہے نا؟ اسے اچانک یاد آیا کہ کافی سالوں پہلے وہ لوگ گئے تھے اور وہ اچھی خاصی دور ہے. واسم نے ہاں میں سر ہلایا. تو تب تک میں کیا کروں؟ وہ جیسے بور ہو رہی تھی. پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر گانے چلا دیے. واسم اسے دیکھنے لگا. وہ کب سے گانے سننے لگی تھی؟ ایسے مت دیکھیں، میری دوستیں ہیں نا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں گانے سنتی ہیں جہاں بھی جائیں. وہ معصومیت سے بتانے لگی. اچھا، اور کیا کیا کرتی ہیں تمہاری دوستیں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا. وہ ڈنر پر جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور جیسے ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا بالکل ویسے ہی ڈانس کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، اور ہنی مون پر بھی. اس کی چلتی زبان رکی. وہ شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی جو بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو. شکر انہوں نے نہیں سنا. وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی. ہنی مون سے آگے کیا کہنے والی تھی؟ بات تو مکمل کر لو. نہ جانے کیوں وہ اس کے گھبرانے پر محسوس ہوا تھا. نہیں کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے. وہ جلدی سے دوسری طرف رخ کیے باہر دیکھنے لگی. وہ مس کر چکی تھی اپنے شوہر کی مسکراہٹ کو جو گہرا مسکرا رہا تھا. کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی. اچھا تو تمہاری دوست، وہ کچھ کہنے لگا. جب ہی اس کی نظر اپنی بیوی پر گئی جو سچ میں سو چکی تھی. وہ مسکرایا. کتنی معصوم تھی وہ. جب حویلی پہنچے تو بہت رات ہو گئی تھی.
واسم نے اسے جگانا چاہا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ مجبوراً اسے عائشہ کو گود میں اٹھا کر اندر لے جانا پڑا، اور اگلی صبح جب واسم کی آنکھ کھلی تو اسے باہر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا حیران رہ گیا۔ وہ چھوٹی لڑکی اس گاؤں کی عورتوں کی مہمان نوازی کر رہی تھی۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو اپنے سردار کی بیوی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ وہ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ سب عورتیں اس لڑکی کو بہت پیار اور دعائیں دے رہی تھیں۔ ایک پل کو اسے رمشا کا خیال آیا کہ اگر اس کی جگہ وہ ہوتی تو کیا وہ اتنا کچھ کرتی؟ وہ تو اپنے آس پاس بھی کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آئی جو کہہ رہی تھی کہ عائشہ اس حویلی کی پرفیکٹ بہو بنے گی، اور یہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ساتھ مل کر باقی لوگوں کو کپڑے اور اناج بانٹ رہے تھے۔ جب رات وہ فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تھک گئی؟ اس نے یوں ہی پوچھا تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر گھر یاد آ رہا ہے؟ اس نے جلدی جلدی ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی بچوں والی حرکت پر وہ مسکرایا۔ تو بتا دیتی، میں بات کروا دیتا۔ اس نے موبائل نکال کر گھر کال ملائی، اور پھر اگلے 1.5 گھنٹے وہ پچھتاتا رہا کہ اس نے کال کیوں ملائی، کیونکہ یہ لڑکی گھر میں ایک ایک سے تفصیلاً باتیں کرنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اتنی باتونی کب ہوئی تھی؟ وہ حیران تھا۔ وہ تو ملازموں تک کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور سادگی پر دل سے خوش ہوا تھا۔ اگلے دن حویلی میں بارش کا موسم تھا اور وہ صبح سے کھڑی بارش کا انتظار کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتابیں ہی لے آتی، تھوڑی پڑھائی کر لیتی۔ اسے سمجھانے لگا تو اس نے منہ بسوڑ لیا۔ بڑی امی نے منع کیا تھا کہ ہنی مون پر بھی کوئی پڑھائی کا سامان لے کر جاتا ہے کیا؟ اس کی بات پر واسم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا ہنی مون؟ اس نے ایک نظر اس شاندار حویلی کے در و دیوار پر ڈالی۔ تو کیا یہاں وہ ہنی مون منانے آئے تھے؟ تو انہوں نے ہمیں ہنی مون پر بھیجا ہے؟ واہ! وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ ہاں مگر آپ بہت گندے ہیں، یہاں بھی پڑھائی کا کہہ رہے ہیں۔ ہنی مون تو منایا ہی نہیں اب تک۔ وہ اب معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اوہ تو بتاؤ ہنی مون کیسے مناتے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ باہر بارش شروع ہو چکی ہے۔ وہ پہلے شرمائی پھر بتانے لگی۔ باہر گھوم پھر کر، ڈنر کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوش رہ کر۔ اسے یہی سمجھ آیا تو بتا دیا۔ نہیں ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں کیسے مناتے ہیں۔ اچانک اس پر جذباتوں نے حملہ کیا۔ اسے اپنے قریب کھینچ کر اس کے لبوں پر جھک گیا، اتنا کہ اس کی سانسیں تک رک رہی تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور یہاں وہ اس کے لبوں پر جھک کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ اس سے چھوٹی ہے۔ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا اور باہر نکل گیا۔ اسے اب عائشہ کی باتوں کے مطابق ہی ہنی مون منانا تھا۔ وہ دونوں جب واپس آئے تو کافی خوش لگ رہے تھے۔ ان دونوں وہ اسے باہر گھمانے لے گیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ گھومنے کی شوقین تھی۔ ہنی مون کے نام پر ان کا ٹور اچھا ہو گیا تھا۔ جب واپس آئے تو حویلی کی خاموشی دیکھ کر واسم کو اچانک ہی کچھ محسوس ہوا۔ ملازم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اس کے دونوں چچاؤں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کی ماں بھی کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ عائشہ کو کمرے میں بھیج کر اپنی ماں کے کمرے میں آنے لگا۔ تبھی اس کی نظر رمشا کے کمرے کے دروازے پر گئی جہاں اندر سے لائٹ کی روشنی آ رہی تھی۔ اسے اچنبھا ہوا۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو اسے پتہ چلا رمشا واپس آ چکی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ واسم کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین کھنچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ گھر والے رمشا کو مکمل نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے باپ کی عزت خراب کرنے کی ذمہ دار تھی بلکہ اس کی وجہ سے ان بلوچوں کے خاندان میں ان کے سردار واسم کی عزت کا بھی جنازہ نکلا تھا۔ مگر اتنا وہ دیکھ چکی تھی کہ واسم اور عائشہ ایک ساتھ کافی خوش ہیں۔ تم کیسے مجھے طلاق دے سکتے ہو واسم؟ میں لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ وہ اتنا صاف جھوٹ بول رہی تھی کہ اسے ایوارڈ ملنا چاہیے تھا۔ راستہ چھوڑ دو رمشا، وہ غرایا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ اور تم نے مجھ سے موو آن کر لیا؟ اس لڑکی کو ہمارے بیچ کیسے لا سکتے ہو تم؟ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی؟ گناہ ہوا ہے تم سے۔ وہ دھڑا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، تمہارا مجھ سے اب کوئی رشتہ نہیں۔ تو کوشش کیا کرو کہ میرے سامنے اپنی شکل کم لایا کرو۔ وہ اسے ہاتھ سے پرے دھکیل کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ غصے سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ حارب نے اس سے نکاح پر نکاح کیا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا، مگر پھر حارب اس کی بد دماغ اور منہ پھٹ طبیعت سے بیزار آ کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال چکا تھا۔ اور اسے جب اندازہ ہوا واسم کی محبت کا تو وہ واپس چلی آئی۔ مگر یہاں اگر اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن اب واسم کی بیوی ہے،
وہ خاصا جلی تھی اپنی ہی بہن سے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ نوٹ کر چکا تھا اس کی بیوی اپنی بہن کا کافی خیال رکھ رہی تھی۔ وہ رات میں بھی اسے بہانے سے اپنے کمرے میں بلاتی تاکہ اسے اپنی طرف کر سکے اور سب کو منا سکے تاکہ سب اسے معاف کر دیں۔ وہ ادھی نے کھانا نہیں کھایا، غصے میں تھی، میں دے کر آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی جانے لگی واسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کسی کی نوکر نہیں ہو، سمجھی تم؟ بیٹھو ادھر سکون سے اور مجھ سے بات کرو۔ اسے سختی سے بولا تھا، وہ جھٹ سے بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ وہ جب حویلی گئے تھے تب سے آخری دن تک وہ روز اسے پورے گاؤں کی عورتیں، بچوں اور لڑکیوں کی باتیں بتاتی تھی اور وہ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ مگر جب سے وہ لوگ واپس آئے عائشہ کا یہ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزرنے لگا جو واسم کو خاصا غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ وہ عادی ہو چکا تھا اس کا اور اسے ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ میں زیادہ بولتی ہوں کیا؟ آپ بھی تو سنتے رہتے ہیں نا، ڈانٹ کر چپ کروا دیا کریں۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ بھلا میں کیوں ڈانٹنے لگا اپنی پیاری سی چھوٹی سی بیوی کو؟ اچھا یہ بتاؤ، ایک دن تم نے کہا تھا تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، کیا سچ میں ایسا ہے؟ اسے اچانک یاد آیا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ جی ہاں، بہت پیار کرتی ہوں، وہ کھل کر بولی۔ تو واسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کر کے دکھاؤ نا۔ وہ یہاں اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ بہانہ کر کے کمرے سے بھاگ گئی تھی اور اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ کافی دنوں سے وہ بیمار تھی۔ ڈاکٹر کہہ کر گیا تھا کہ اسے کوئی ٹینشن ہے، مگر وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ اس کی بہن نے کیسے اس کا برین واش کیا تھا، یہ کہہ کر کہ واسم ایک آئیڈیل لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ نوٹ کر چکی تھی کہ ایسے اس کی بہن اس کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر واسم کے چھوٹے موٹے کام کر ہی دیتی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی اپنی بہن کی طرف سے سب کا دل صاف کروا کر۔ وہ تو اس کا ہی گھر اجاڑ رہی تھی۔ آج مہمان آنے والے تھے، امی جان نے اسے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہا تھا، تو وہ کپڑے لیے چینجنگ روم میں آئی تھی۔ تب اس کی نظر واسم کے کھلے وارڈروب پر گئی تھی۔ اد کھلا تھا، اس نے جیسے ہی پورا کھولا سامنے ایک گفٹ باکس آ گرا۔ یہ کس کا ہے؟ کیا میرے لیے ہے؟ پہلے وہ مسکرائی، پھر اسے یاد آیا کہ اس کی بہن کی برتھ ڈے آ رہی تھی اور یہ تو سب جانتے تھے واسم رمشا کو اکثر قیمتی تحفے دیا کرتا تھا۔ اچانک اس کا دل بہت اچاٹ ہوا تھا۔ آج رمشا کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے سب کی نظروں سے بچ کر اپنا کمرہ خوبصورت سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ عائشہ جو وہاں سے گزر رہی تھی رک کر دیکھنے لگی۔ اچھا ہے نا؟ واسم نے کروایا ہے۔ کہنے لگا ہم پہلے کی طرح سب کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے منا تو نہیں سکتے، لیکن میں تمہارے لیے کیک لاؤں گا۔ رمشا چہک کر بولی تو عائشہ کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے 12 کا انتظار تھا۔ واسم میں نے تم سے ہیلپ مانگی تھی، تمہیں یاد ہے؟ یا پلیز میری ہیلپ کر دو، میرے اکاؤنٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے۔ رمشا نے واسم کو میسج کیا۔ اسے اب صرف کزن کی حیثیت سے ٹریٹ کرتا تھا۔ کل کرتا ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ پلیز میرے اکاؤنٹ میں ارننگ ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، پلیز کچھ کرو ورنہ پیسے چلے جائیں گے، یہ اکاؤنٹ مجھے دوست کو دینا ہے۔ وہ اسے باتوں میں الجھا چکی تھی۔ واسم نے اس کا میسج پڑھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ نے عجیب نظروں سے دیکھا تو وہ رکا۔ ایک کام ہے، آتا ہوں ابھی، کہہ کر چلا گیا، مگر وہ بھی دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو رمشا کا روم دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بیچ میں ٹیبل رکھی تھی، اس پر کیک رکھا تھا اور وہ تیار کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ٹائم ضائع نہیں کرو، آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ رمشا کیا بچگانہ حرکت ہے۔ اسے اب کوفت ہونے لگی تھی، مگر رمشا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیبل تک لائی۔ جیسے ہی وہ کیک کٹ کرنے لگی دروازہ کھلا اور سامنے کھڑی لڑکی بس دیکھتی رہ گئی۔ واسم کو اچانک ہی کچھ برا ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور رمشا کی آنکھوں میں فاتحانہ تاثر۔ عائشہ اتنی ہی آہستگی سے دروازہ واپس بند کر کے اپنے کمرے میں آئی۔ نہ اس نے کوئی شور شرابہ کیا، نہ واسم کو کچھ کہا، بس خاموشی سے بیٹھ کے پائنتے سے لگی بیٹھتی چلی گئی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ سب تم نے ڈرامہ کیا ہے تاکہ ہمارے بیچ شک ڈال سکو؟ اسے دیکھ کر عجیب سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ جواباً کچھ کہنے والی تھی، تبھی واسم نے وہی چھری اس کی گردن پر رکھ کر اسے دیوار سے پن کیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ ہاں، تم میرا گھر خراب کرنا چاہتی ہو؟ عزت خراب کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ وہ اتنی بری طرح دھاڑا کہ وہ سہم ہی گئی تھی۔ صحیح کہتے تھے سب کہ تمہیں معافی نہیں ملنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو تمہیں لگا تم ایک بار پھر مجھے برباد کر دو گی؟ ہاں؟
اس کی گرفت چھری پر مضبوط ہوئی تو وہ بری طرح پڑپڑائی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بس تمہارا پیار واپس پانا چاہتی تھی وسیم، مجھے اب قدر ہوئی ہے تمہاری، پلیز مجھے یوں محسوس نہ کرواؤ کہ تم مجھ سے اب پیار نہیں کرتے۔ وہ تڑپ کر بولی تو وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ پیار؟ ارے میں تو تمہاری شکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شکر خدا کا کہ تم میری زندگی سے آ کر بھی چلی گئی، اور اب جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہترین تحفہ ہے میرے لیے۔ سو آئندہ اگر تم نے ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، یاد رکھنا۔ وہ اسے اچھا خاصا ڈرا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اندھیرے میں مدھم سسکیوں کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمارا رشتہ توڑنا چاہتی تھی، وہ بولا تو اس نے سر اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور آپ نے جو ان کے لیے گفٹ لے رکھا تھا وہ کیا تھا؟ پورا گاؤں جانتا ہے آپ بچپن سے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مانا کہ مجھے رشتوں کا اتنا علم نہیں، لیکن میں آپ کو کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ پر تو میں زبردستی تھوپی گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی اذیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ سنتا گیا۔ اور آپ خود سے بھی مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ اب تو آپ کی محبت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو میں نظر آؤں۔ آپ یوں کریں مجھے چھوڑ دیں اور اپنی محبت کو حاصل کر لیں۔ پتہ نہیں کب مگر مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ عجیب احساس تھا آپ کے ساتھ تحفظ کا، مگر میں اپنی محبت آپ کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ وہ ہچکیوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب ہوا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی، مگر وہ روتی رہی۔ میری محبت تم ہو عائشہ، وہ کچھ نہیں ہے میرے لیے، اور وہ گفٹ اس کا نہیں تمہارا تھا۔ اس میں تمہارے لیے میں نے حجاب پیک کر کے رکھا تھا۔ بھول جاؤ سب کو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، صرف تم سے، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ شدت سے بولا تو وہ حیرت سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں عائشہ، تم اللہ کی طرف سے تحفہ ہو میرے لیے۔ وہ اسے سینے سے لگایا، اب اس کی پشت سہلا رہا تھا اور اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ واسم نے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر لبوں کو دیکھنے لگا۔ عائشہ نے بے ساختہ نظریں جھکائیں تو اس نے دیر کیے بنا اس کے لبوں پر حملہ کیا، اس پر اپنی پوری شدتیں لٹا رہا تھا، اور وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ بالآخر ان کا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ کچھ روز بعد سب جان گئے تھے کہ رمشا کس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ اگر اب اسے طلاق ہو چکی تھی تو اس کی عدت کے بعد اس کی شادی کسی 2 بچوں والے آدمی سے کر دی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی گھر میں پھر سے خوشیاں آنے لگی تھیں۔ واسم اپنی پیاری سی چھوٹی سی بیوی کو اب ہنی مون پر لے جا رہا تھا۔ واسم ہم لندن جا رہے ہیں؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ یس، اس کے قریب ہی لیٹا تھا۔ اوہ مگر وہاں تو بہت سردی ہوگی نا، دسمبر چل رہا ہے۔ وہ سوچ کر پریشانی سے بولی تو وہ مسکرایا۔ فکر نہ کرو، میرے جسم کی فرمائش سے تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ وہ ذومعنی انداز میں بولا تو وہ جھینپ کر مسکرائی۔ اس سے پہلے وہ خود کو چھڑواتی وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا، اور وہ اس کے لمس کے نشے میں بہک کر کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔